بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، یوسف یعقوب کو ملوانے والا، تپتی دھوپ میں چھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پر نور شہر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تو کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ ہم انسان بہت جلد بازی ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے ہی بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسے ہی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کر دیا ہوا وقت نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ نے اسے آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ 100 برس صبر کے ساتھ انتظار کرو، اللہ کسی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، تو بس اچھی طرح صبر کرو۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ تمہاری کہانی کا نام ہے، لیکن تم بھی پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارتا مت چھوڑنا۔ آزمائش میں تم سے ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گے، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کچھ کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میری وجود میں ہے۔ رحمان اور رحیم تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ ادا کر جس کی تمنا مجھے بے حد سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن کا مالک ہے، آمین۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبول نیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزے کی صورت میں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالص سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فلک اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے سامنے دعا کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا وفا تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت نیت کی نشانی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ قبول نیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو
दुआ करो, अपने मालामात अल्लाह पर छोड़ दे, मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करे और यह यकीन रखा करे कि जो जमीन से नहीं होता वह आसमान से जरूर होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब मोमिन और मोमिनात भाई और बहनों को आज का ये वीडियो पसंद आई होगी।